تو حضور یہ دونوں اسی سے مراد یعنی قتل خنزیر بھی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو علماء شر ہیں، جو سو ہیں، مطلب شریر سرکش اور بے حال قسم کی، قتل خنزیر ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب فضا ہوگا، جب جھگڑے چلیں گے، اختلاف ہو جائیں گے، تو اس وقت لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے ان سے رہنمائی ہدایت کے لیے. تو اذا ہم قردۃ وخنازیر، کیا دیکھیں گے کہ وہاں تو بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے معاملات جو زود حس معاملات ہیں اور جن کے متعلق کوئی بھی بات سن کر اشتعال پھیلا سکتا ہے کہ دیکھو ہمیں یہ کہا ہے. ان میں بہترین اور محفوظ ترین طریق یہی ہے کہ پہلے مضبوطی سے ایسا حوالہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں جس کی سند موجود ہو. یہ بحث الگ ہے کہ وہ سند ان کو منظور ہے یا نہیں، مگر یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ 1400 سال سے یہ حدیثیں بعض کتب میں لکھی ہوئی موجود ہیں. کسی مولوی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ چونکہ ان کے خلاف ہیں اس لیے وہ انہیں نکال پھینکیں یا احتجاجی رجسٹر کرا سکیں. یہ ہے اصل پوائنٹ. تو ایسی حدیثیں جب آپ پیش کرتے ہیں تو حدیثیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے آپ بات کر دیتے ہیں، اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسیح صلیب کو توڑے گا اور سور کو قتل کرے گا، اور سور کی ایک تعریف خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خنازیر بتائی ہے، وہ تعبیر جو انسانی خنازیر ہیں، آدمی ہیں مگر بگڑے ہوئے مولوی ہیں. اس پر یہ سوال ان کا جو غالباً بنا رہے تھے وہ یہ اٹھتا تھا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی ان پر پکڑ آیا ایسی کہ ظاہری طور پر بھی ان خنازیر کا قتل عمدی نہ کریں مگر تقدیر اللہ کی تقدیر کریں اور ان کا قلع کما کرنے کا انتظام کرے. یہ پیش نظر تھا کہ ان کے عقائد سے امت کو نجات دلائے. یہ تجی بالکل یہ میں نے آپ کی طرف سے بات کر لی ہے.